اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارا غزوہ احد کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد کے 2 سال کے عرصہ میں تشویش اور خوف کی حالت رہی، جو غزوہ خندق کے موقع پر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پھر شوال 3 ہجری میں معرکہ احد پیش آیا، ذوالقعدہ 5 ہجری میں یعنی 2 سال اور 1 ماہ بعد اب قریش اور دیگر قبائل جن میں یہود بھی شامل تھے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ عرب میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر جمع نہیں ہوا تھا۔ 12,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے جمع ہو گیا۔ جنوب سے قریش آ گئے، مشرقی جانب سے کئی قبائل آ گئے جن میں بنو فرازہ اور بنو غطفان بھی تھے، جو نجد کے علاقے کے بڑے جنگجو اور خونخوار قبیلے تھے۔ شمال سے یہودی قبائل حملہ آور ہو گئے جو خیبر میں آباد تھے۔ اسی طرح ان قبائل نے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا، جس کا نقشہ سورۃ الاحزاب میں کھینچا گیا ہے۔ آگے ہے اس مدینہ پر یلغار کا نقشہ۔ کفار و مشرکین کی ہمہ جہت، یلغار اور کمزور ایمان والوں اور منافقین کے خوف بے اطمینانی کا نقشہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ یاد کرو جب لشکر آ گئے تھے تم پر، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، چونکہ مدینہ سے مشرق کی طرف اونچائی ہوتی چلی جاتی ہے، اسی لیے اس علاقہ کو نجد کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں اونچائی والا علاقہ۔ اسی کٹھن موقع پر منافقین اور کمزور ایمان والوں کی کیفیت اس طرح آیت میں ہے، اور یاد کرو جب آنکھیں وحشت حیرت سے پھیرنے لگے اور خوف و ہراس سے دلوں کا یہ حال تھا کہ وہ گویا گلوں میں آ ٹپکے ہیں، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہو۔ یہ تبصرہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے اس امتحان پر جو غزوہ احزاب کی صورت میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا تھا۔ اس میں راکم کی رائے ہے کہ ذاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے سخت دن یوم طیف گزرا ہے، اور مسلمانوں پر بحیثیت جماعت سب سے سخت اور شدید ایام غزوہ احزاب کے گزرے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر 300 افراد تو بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے۔ اب غزوہ احزاب تک ان کی تعداد کتنی ہوگی واللہ عالم۔ بہرحال قرآن مجید سے اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے دل ہمارے محاورے کے مطابق اچھل رہے تھے اور ان کو ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی، جو بظاہر احوال بچنے کی کوئی شکل سامنے نہیں تھی۔ اسی میں جناب نعیم صدیقی کا ایک شعر بے ساختہ یاد آ جاتا ہے: اے آندھیو سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم نے۔ ہدایت ایک چراغ تھا جو مدینہ میں روشن تھا، اور اس کو بجھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی آندھیاں آ رہی تھیں۔ اسی میں آگے منافقین کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ امتحان یقیناً شدید تھا، نتیجتاً منافقین کے دلوں میں جو خبث، نجاست اور گندگی تھی، وہ اس آزمائش کو دیکھ کر ان کی زبانوں پر آ گئی، جس کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے: اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سب فریب تھا، انہوں نے کہا ہمیں تو دھوکہ دے کر مروا دیا گیا، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی
सल्तनतें तुम्हारे कदमों में होंगी, जबकि इस वक्त हालात ये हैं कि हम रफ़ाए हाजत के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, खाने के लिए कुछ नहीं। हमारे बागात हमला आवरों ने उजाड़ दिए हैं, चारों तरफ से मुहासरा है, अंदर कोई चीज़ नहीं है, फाकों पर फाके आ रहे हैं। गज़ब की सर्दी ने अलग ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। मुनाफिकीन की ये वो बातें हैं जो इनके दिलों से उछल कर ज़बानों पर आ गईं। इन बातों का तज़किरा सीरत और कुतुब अहदीस में मिलता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस